عاقل صاحب، آپ تو ہر بات کو منع کرنے لگے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا سنت عمل ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ آپ کیا لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں؟ کل اصل میں ایک محفل میں اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی، اور ہمارا چینل چونکہ عرب اور عجم کے درمیان ایک برج کا کام کرنے لگا ہے، یا لوگوں کو جوڑ رہا ہے، سعودی عرب کے یا جو کبار علماء ہیں ان کے فتاوی جات آسان زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ وہ بات یہ کی جاتی ہے کہ جناب ہر جمعے کو یا جمعرات کے دن ایک لسٹ شائع ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس لسٹ کو پاس آن کرنا دین کی خدمت سمجھتے ہیں، جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جمعے کے دن ناخن تراشنا دراصل یہ سنت ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی بھی صریح صحیح مرفوع روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن خاص طور پر اہتمام بتایا ہو کہ آپ اپنے ناخن کو ترشوائیں، اور یہی بات مختلف علماء نے اپنے بیانات میں کی ہے۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ مصطفیٰ العدوی کی محفل میں، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ هل يوجد فضل لقص الأظافر يوم الجمعة؟ کیا کوئی جمعے کے دن ناخن کاٹنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے؟ كنص خاص لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص خاص، جیسے میں نے عرض کیا کہ صریح صحیح مرفوع روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ضمن میں وارد نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن ناخن کاٹنے کا اہتمام فرمایا ہو یا آپ نے ترغیب دلائی ہو۔ في الحث على قص الأظافر يوم الجمعة. يوم الجمعة ليس من سنن يوم الجمعة قص الأظافر. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنتوں میں ثابت نہیں ہے، ان سنتوں میں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ترغیب دیتے ہوں یا آپ عمل کرتے ہوں یا آپ نے بیان کیا ہو۔ ولكن التنظف عموما، لیکن یہ جو نظافت ہے یا صاف صفائی ہے یہ بہت اہم ہے، مسلمان کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ جو روایات بیان کی جاتی ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے ان روایات کو شدید ضعیف قرار دیا ہے جس میں جمعے کے دن ناخن ترشوانے کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں۔ فحشت قصت، اما اسبوعيا لا نستطيع ان نقول ان من السنة قص الاظافر۔ یہاں اسبوعین کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو 40 دن کی جو روایت ہے، وہ بات تو آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ ہر جمعے کو آپ ناخن ترشوائیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی کاٹتا ہے فبیہا، کوئی حرج نہیں ہے، ہم اس کو منع نہیں کریں گے، لیکن یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا سنت سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ سنت ہے تو پھر اس پر دلیل کا مطالبہ ہے، اور دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے طور پر کوئی بھی بات اس ضمن میں وارد نہیں ہوئی ہے، اور اسی بات کو تفصیل سے بیان کیا ہے شیخ صالح المنجد کی جو مشہور زمانہ ویب سائٹ ہے، هل كان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے دن ناخن ترشوایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اولا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تحديد يوم الجمعة لقص الأظافر، لا من قوله ولا من فعله صلى الله عليه وسلم۔ وقال الحافظ السخاوي رحمة الله عليه في موضوع قص الأظافر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ لم يثبت في كيفيته ولا في تعيين يوم له عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم شيء۔ تو یہاں نبی کریم صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी चीज साबित नहीं है। वमा रवा फी ज़ालिका फहुवा ज़ईफ मुनकर औ मौज़ू। जो बातें जुमा के बारे में बयान की जाती हैं कि काटने चाहिए, उन रिवायात में या तो वो शदीद ज़ईफ मुनकर रिवायात हैं या फिर झूठी और मौजू रिवायात हैं। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसमें इब्न अब्बास और आयशा और अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो रिवायात हैं अहादीस वला तुसा असानीदिहा, तो इन अहादीस की असानीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और अगर कोई देखना चाहे तो सिलसिलतुद दईफा शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की 3239, 1816 और 1112 देख सकता है। ये कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा से मरवी है, वो इस बात को तरजीह देते थे कि जुमे के दिन अपने नाखून तरशवा लें, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अगर आप जुमे के दिन नाखून तरशवाते हैं तो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि ये सुन्नत अमल है, बल्कि ये अहसन अमल कहा जा सकता है, मुस्तहब अमल कहा जा सकता है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है तो उसे दलील का हम मुतालबा करेंगे, और कुरान और हदीस में सही एतवार या सही बात इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आप दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो फेसबुक पेज पर भी फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप पर भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, इसकी नशरियात को चाहते हैं कि ये चैनल अच्छी तरीके से दीन की खिदमत करता रहे, तो हमारा दस्तबाजू बनिए, हिस्सा इसकी सदका जारिया का हिस्सा बन जाइए, ताकि हम और आप मिलकर कुरान और सुन्नत की शम्में रोशन करते रहें। जहां जहां हमारी नशरियात जाएगी, यकीन जानिए वहां वहां लोगों की इस्लाह भी होगी और उसमें अजर आपको भी मिलेगा। और जो लोग हमारे चैनल के ज्वाइंट मेंबर हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और ये भी कहूंगा कि अगर आप अपनी मेंबरशिप को अपग्रेड कर लें तो बड़ी इनायत होगी, क्योंकि वो मेंबरशिप हमें ताकत और मुस्तहकम करेगी, और इस मेंबरशिप के जरिए हम अपनी आवाज दूर तक पहुंचा सकेंगे। और मेरा फोन नंबर अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट फरमा लीजिए 009665046863117। आपका भाई मोहम्मद आकिल जद्दा से नहीं, इस वक्त मैं दिल्ली में मुकीम हूं। अलबत्ता इंशाल्लाह नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में ट्रैवल करूंगा, तब दिल्ली से नहीं बल्कि जद्दा में बैठकर आपसे मुलाकात करूंगा। मुझे उम्मीद है आप इस चैनल को पसंद भी करेंगे और इसको शेयर भी करते होंगे।